ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وآقانا وملجانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ آج ہم ابو الحسن قادری اور دادا پیر قادری علیہ رحمت رضوان کے آستانے پر بیٹھے ہیں. ایک طرف میرے نبی کا فیضان جاری ہے اور ایک طرف ان اولیاء کرام کا فیضان جاری ہے. اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ مولا عز و جل نے مجھے اور ہم سبوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو اور بڑے حضرات کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پروگرام آج ہمارے ختم ہونے والے. الحمدللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پروگرام میں جو بھی خطا اور غلطی بھی اپنی حبیب کے صدقے معاف عطا فرمائے. عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ان اولیاء کرام کی آج دل کہہ رہا ہے. میں سمجھا تھا شاید مسجد میں ہوں گی، درگاہ الگ ہوں گی، میں یہ سمجھا تھا، لیکن دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ مسجد کے بازو ہی درگاہ شریف ہے. آج دل کہہ رہا ہے ابھی کہ کچھ اولیاء کرام کی تعلق سے گفتگو کروں. عزیز دوستو، ہم میلاد مناتے ہیں. اگر ہم اولیاء کرام کی باتوں کو مان دیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، حقیقت میں ہم رسول ہی کے راستے پر چل رہے ہیں. کیونکہ اولیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو ہم ان کے آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میرے رسول کے دین کی تبلیغ کی جائے، میرے رسول کے دین کو پھیلایا جائے. کبھی آپ نے غور کیا اولیاء کرام اپنے گاؤں اپنے دیشوں کو چھوڑ کر اس ہندوستان کے دھرتی پر کیوں آئے؟ خواجہ بندہ نواز گیسودراز علیہ رحمت و رضوان اس دنیا میں اس دھرتی ہندوستان کی دھرتی پر آئے تو وہ اس ہندوستان کے نہیں تھے، بلکہ وہ دوسرے گاؤں کے، دوسرے ملک کے تھے. مرتضیٰ قادری علیہ رحمت رضوان الکل کے آستانے کے یہاں پر اس ہندوستان پر آئے تو وہ یہاں کے نہیں ہیں، اس ہندوستان کے نہیں بلکہ دوسرے ملک کے. ابھی آپ ہی جس آستانے پر بیٹھے ہیں ابو الحسن قادری، دادا پیر قادری علیہ رحمت رضوان، یہ اس دھرتی کے نہیں ہیں بلکہ دوسرے دھرتی کے لوگ ہیں. یعنی ہندوستان میں کئی ایسے اولیاء کرام دنیا میں آئے، وہ اس دھرتی کے رہنے والے نہیں تھے، وہ دوسرے دھرتی کے، دوسرے ملک، دوسرے کنٹری کے رہنے والے تھے. انہوں نے اس دھرتی پر آنے کے بعد اس اسلام کی تبلیغ کو، اس اسلام کو پھیلایا اور کئی کروڑوں لوگوں کو مسلمان کے دولت سے، زیور سے آراستہ فرمایا. آئیے سنتے ہیں انہوں نے اس دھرتی کو کیوں قائم کیا، اس دھرتی کو کیوں چنا. اگر وہ چاہتے تو دوسرے ملک پر بھی جا سکتے تھے، اگر وہ امریکہ کے ہو تو دوسرے سری لنکا پہ بھی جایا کرتے تھے، اگر وہ بغداد کے ہو تو مصر میں بھی جا سکتے تھے. لیکن کئی ایسے اولیاء کرام آپ کو ملیں گے جنہوں نے ہندوستان کی دھرتی کو ہی چنا. آئیے سنتے ہیں. اللہ رب العزت نے ابھی انسانوں کو وجود میں نہیں لایا ہے. ابھی اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا، نہ زمین بنائی، نہ آسمان بنایا، نہ چاند و سورج کے کہکشاں
نہ ستاروں کے انجم سجائے گئے، بلکہ دنیا میں ابھی کوئی چیز وجود میں نہیں آیا تھا۔ جب رب کائنات نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب نور کو پیدا کرنے کے بعد اس نور کو کئی چیزوں میں تقسیم کیا گیا۔ چاند بنے، سورج بنے، زمین بنی، آسمان بنا، دھرتی بنی، آکاش بنا، پاتال بنا، بلکہ چاند و سورج بنے اور ستاروں کے انجمن لگائے گئے، پھولوں کی مہک سجائی گئی، باغوں کا انجمن لگایا گیا، بلکہ پوری کائنات کو اچھے انداز میں سجایا گیا۔ اس کے بعد رب کائنات نے جنت بنائی، جہنم بنائے، بلکہ باغیچے بنائے، آسمان کے پورے ساتوں آسمان بنایا گیا، زمین کے ساتوں زمینیں بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے ارادہ کیا کہ اب انسانوں کو پیدا کیا جائے گا۔ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں ابھی بھیجا نہیں، بلکہ انہیں پتلی کی شکل میں بنایا گیا۔ اب اس کے بعد رب کائنات نے حکم دیا، ان کے اندر جیسی جان ڈالی گئی، جان ڈالنے کے بعد اللہ نے حکم دیا، اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ سب لوگوں نے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے، سوائے مردود کے۔ مردود کو کہا گیا کہ تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ اب اس کے اندر عقل پن آئی، اس کے اندر گھمنڈ آیا، اس نے کہا کہ میں انگار سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں اس کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ لیکن اس شیطان کو شیطان بنانے والا کوئی اور چیز نہیں بلکہ گھمنڈ ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، کیونکہ انسان برباد ہوتا ہے اپنے انانیت کی وجہ سے، اپنے میں پن کی وجہ سے، اپنے اکڑ پن کی وجہ سے۔ آج دنیا میں دیکھو کہ کہیں کمیٹیاں بدل جاتی ہیں، کہیں تنظیمیں ختم ہو جاتی ہیں، کئی برباد لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر اگر اکڑ پن ہو، اگر ان کے اندر علم کی اکڑ ہو، ان کے اندر دولت کی اکڑ ہو، تو پھر اس کو اللہ رب العزت ہی پسند نہیں کرتا۔ وہ اکڑ پر شیطان کو بھی شیطان بنا دیتا ہے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ہمیں بگاڑتا کون ہے؟ ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ہمیں شیطان بہکاتا ہے۔ ہمیں برائی کی طرف لے جانے والا کون ہے؟ شیطان لے جانے والا ہے۔ ہمیں برے کام کون کرواتا ہے؟ ہمیں شیطان کرواتا ہے۔ آج ہم اگر غلط کام کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، حرام روزی کھاتے ہیں، ہم برے کام کرتے ہیں، جوا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یہ سب کون کرتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ لیکن شیطان کو شیطان بنانے والا تکبر ہے۔ اب شیطان کو کہا گیا کہ تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ تو میرے حکم کو کیوں نہیں مانتا؟ شیطان نے کہا کہ میں انگار سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس مٹی سے پیدا کرنے والے انسان کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے اسے دھتکار دیا، اسے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے پھینک دیا، اس کو ہٹا دیا۔ اب وہ دنیا میں آتا ہے اور لوگوں کو بہکانے لگتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد ابھی دنیا میں بھیجا نہیں بلکہ انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ اے آدم پوری جنت تمہاری ہوگی، پوری جنت تم جدھر جاؤ ادھر جاؤ، کیا کھانا ہے کھاؤ، تمہیں جیسے رہنا ہے ویسے رہو، لیکن تمہیں ایک درخت کے قریب مت جانا، ایک پھل کے قریب مت جانا۔ اب آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اس درخت کے قریب مت جانا بلکہ پوری جنت میری ہے۔ اب اللہ رب العزت کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو صرف جنت میں رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، جنت میں رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ انہیں دنیا میں بھیجنا ہے۔ اولادیں ہوں گی، جنت اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات کے لوگ بھی اگر بس جائیں گے تو پھر بھی جگہ کم پڑے گی، بلکہ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب ہوا یوں کہ آدم کے پاس شیطان آیا، شیطان آنے کے بعد کہا، اے آدم تجھے اللہ نے حکم دیا ہے اس درخت کے قریب مت جانا۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس پھل مت کھانا، تم قریب جا سکتے ہو۔ جب اسی طرح بہکا کے پھسلا کے آدم علیہ السلام کو خطا ڈالی اور انہیں آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، جیسے بہکانا تھا آدم علیہ السلام نے اس درخت کو کھا لیا، اس درخت میں سے کچھ پھل تھے، اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی کھانا تھا اللہ رب العزت نے حکم دیا
کیا۔ اللہ رب العزت کی حکمت کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ آدم اس دانے کو کھائے اور میں آدم کو دنیا میں بھیجوں، میں آدم کو دنیا میں بھیجوں، کیونکہ جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے، جنت میں شادی نہیں ہوتی، جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے، جب تک آدم دنیا میں آئے گی نہیں تب تک اولادیں ہوں گی نہیں، تب تک نسلیں بڑھیں گی نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے ایک غفلت کا پردہ آدم کے ذہن میں ڈالا، جیسے ڈالنا تھا آدم علیہ السلام نے اس درخت میں سے کچھ پھل کو کھا لیا، جیسے کھانا تھا اللہ نے حکم دیا، اے آدم اب تمہیں جنت میں رہنا نہیں ہے، اب تمہیں دنیا میں اترنا ہوگا۔ اب غور سے سننا، آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے کون سے دھرتی پر قدم رکھا، کون سے ملک پر قدم رکھا؟ کوئی امریکہ نہیں، کوئی سری لنکا نہیں، کوئی مصر نہیں، کوئی افغانستان نہیں، کوئی دوسرے ملک نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے آدم، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی، اگر جن کا قدم مبارک اگر جس دھرتی پر رکھا گیا ہے تو وہ کوئی اور دھرتی نہیں بلکہ یہ ہمارا بھارت ہے، یہ ہمارا ہندوستان ہے، یہ ہمارا انڈیا ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ سب سے پہلے نبی کا قدم اگر دنیا میں جس ملک پر آیا ہے تو وہ ہمارا ہندوستان ہے، وہ ہمارا بھارت ہے۔ بس کیا تھا، اب آدم علیہ السلام اکیلے نہیں آئے تھے، آدم علیہ السلام اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ میرے نبی کا نور بھی اس ہندوستان میں آیا، میرے نبی کا نور بھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حمایت سنت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو وہ ہمارا ملک، وہ ہمارا ہندوستان تھا۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو صرف وہ اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ میرے نبی کا نور آیا تھا، اور یہی نور جب آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر شیش علیہ السلام کے پاس پہنچا، شیش علیہ السلام سے پہنچ کر پھر اس شیش علیہ السلام کے پاس پہنچ کر نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام سے اسی طرح 1,24,000 انبیاء کرام کے انبیاء کرام کے پشتوں سے، ان کی پیشانیوں سے منتقل ہوتے ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا۔ عبد المطلب کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ کے پاس پہنچا۔ اب عبداللہ یہ میرے سرکار کے ابو جان، ان کے پیشانی پہ پہنچا، جیسے ہی پہنچنا تھا پھر 12 ربیع الاول سے پہلے کئی 9 مہینے کے بعد، 9 مہینے سے پہلے اس کے بعد وہ نور میرے رسول کے امی جان حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں منتقل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رحم میں منتقل ہونے کے بعد 9 مہینے کے بعد اب وہ نور 12 ربیع الاول کے دن صبح کے وقت میرے رسول دنیا میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بولنا یہ ہے، کہنا یہ ہے مجھے، اللہ کے ولی دنیا میں کیوں تشریف لائے اور اس ہندوستان ہی کو کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ دوسرے دنیا میں کئی ملک، کئی کنٹری ہیں، لیکن اس ہندوستان کو کیوں قبضہ کیا گیا؟ سنو، اس لیے کہ جب آدم نے اس دھرتی پر پہلا قدم رکھا تو صرف ان کا قدم نہیں تھا بلکہ میرے نبی کا نور بھی تھا، اور جب اس نور کو اس ہندوستان میں آئے تو پوری دنیا کے اولیاء کرام نے اس ہندوستان سے میرے رسول کی نور کی خوشبو کو سونگا۔ اگر وہ افغانستان کے تھے تو ہندوستان کی طرف بھاگتے ہوئے آئے، اگر وہ خراسان کے رہنے والے تھے تو خواجہ غریب نواز نے بھی اس ہندوستان کو قبضہ کیا، اگر ابو الحسن قادری علیہ رحمت اللہ بھی بغداد کے رہنے والے تھے تو انہوں نے بھی وہاں سے ہندوستان میں میرے نبی کی نور کو جیسے خوشبو کو سونگا تو وہاں پہ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرتضیٰ قادری علیہ رحمت اللہ نے بھی جب بغداد میں رہتے تھے تو انہوں نے وہاں سے میرے نبی کی نور کی خوشبو کو اس ہندوستان سے سونگا تو جیسے سونگنا تھا وہ نیتل کی طرف تشریف لائے۔ غرض کے ہندوستان میں اولیاء کرام ایسے ہی نہیں آئے، انہوں نے میرے نبی کے نور کو سونگا تو یہاں پر دوڑتے ہوئے اس ہندوستان پہ قدم آ گئے۔ تو غرض کے قربان جاؤ ان اولیاء کرام پر کہ جنہوں نے صرف میرے نبی کے خوشبو کو سونگا تو اپنے جائیداد، اپنے گھر، اپنے بال بچوں
پر اس دھرتی کو سلط کیا، کیونکہ انہیں سرکار کی محبت اتنی تھی، انہیں میرے رسول سے اتنا پیار تھا، میرے رسول کے لیے اپنے گاؤں اپنے شہروں کو قربان کر کے دوسرے ملک میں آ کر اسلام کی تبلیغ کی۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی پوری جائیداد کو ٹکرا کر، اپنی پوری جائیداد کو لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر کے، ان کا بڑا باغیچہ تھا، بڑا باغیچہ تھا، انہوں نے پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس ہندوستان کو قبضہ کیا، اس ہندوستان پر قدم جما ہوئے۔ اب انہوں نے دیکھو کہ خواجہ غریب نواز نے کیا کیا کہ اس ہندوستان میں کوئی نام و نشان تک مسلمانوں کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے آ کے آج ہمارے سینوں میں اسلام محفوظ ہے، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں اگر اسلام کی اگر اہمیت، اسلام کی خوشبو، سرکار کی محبت اگر ہے تو یہ میرے ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ اگر خواجہ غریب نواز دنیا میں تشریف نہ لاتے تو پھر ہمیں اس اسلام پتہ نہیں آج ہم کون سے دھرم کے لوگوں میں ہوتے۔ قربان جاؤ جس رسول نے ہمیں، جس رسول کے نواسوں نے، جس رسول کے بیٹوں نے، جس رسول کے خاندان والوں نے آج ہمیں اسلام کی تبلیغ پھیلا کر آج ہمارے سینوں کو اپنے رسول کی محبت کا ایک مرکز بنایا، ہمیں اسلام کی صحیح توفیق دی، ہمیں اسلام کا صحیح راستہ بتایا، یہ وہ اولیاء کرام تھے۔ غرض کے عزیز دوستو، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اسلام ایک اہمیت کا حامل ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ میرے سرکار سے محبت نہ کرے، اپنے دلوں میں سرکار کی محبت کو اپنا ہے۔ یہ دنیا کی محبت چند منٹوں میں رہے گی، بس اپنے دلوں میں سرکار کی صحیح محبت کو اختیار کرے، اپنے سرکار کی محبت، سرکار کی محبت اپنائے۔ خیر میں ذہن دوسرا لے کے آیا تھا، اب وقت زیادہ مل گیا، اب آئے دیکھتے تو خیر اولیاء اکرام کا صدقہ ہو تو 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹے بھی بولیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب تک اولیاء اکرام کی نگاہ اگر ہو جائے کسی پر، اگر وہ ان پڑھ بھی ہو تو اس کے سینوں میں اللہ ولایت بھی عطا فرماتا ہے۔ کیوں نہیں آپ نہیں جانتے کہ غوث اعظم کیا تھے؟ غوث اعظم اپنے وقت میں اللہ کے ولی، جب ایک چور جب کسی کے گھر میں چوری کرنے گیا، جیسی چوری کرنا تھا، اب وہ چوری کر کے بھاگ رہا تھا، جیسی بھاگنا تھا، ایک دیوانہ آدمی تھا، اسے بڑا پریشان تھا، کئی دنوں تک پریشان تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی پیر مل جائے، کوئی بڑا آدمی مل جائے، کوئی اللہ کا ولی مل جائے، میں اس کے ہاتھوں میں مرید بن جاؤں گا، میں اس کے پیچھے پیچھے رہوں گا، وہ مجھے جنت کے راستے پر لے جائے گا۔ اس نے کئی دنوں تک انتظار کیا، اسے کوئی اللہ کا ولی نہیں ملا، کوئی اسے اللہ کا دوست نہیں ملا، کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ملا۔ اب وہ انسان سوچتا ہے، اب وہ ارادہ کرتا ہے، آج صبح جو یہاں سے اس راستے سے گزرے گا میں اسے پکڑ لوں گا اور میں اسے کہوں گا کہ تو مجھے مرید بنا لے، مجھے مرید بنا لے، میں اسے اللہ کا ولی مان لوں گا۔ اب یہ بندہ ایک جگہ پر راستے پر کھڑے ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ صبح یہاں سے پہلی مرتبہ کون گزرے گا، فرسٹ کون جائے گا، میں اس کا مرید بن جاؤں گا، میں اسے پیر مان لوں گا۔ اب یہ ایک چور ہے، چور چوری کرتے ہوئے آ رہا ہے، صبح صبح رات میں چوری کر کے اسی راستے سے جانے لگتا ہے۔ اب معاملہ دیکھو، چور چوری کر کے جا رہا ہے، اب انسان یہاں پر جو کھڑا ہے یہ سوچ رہا ہے کہ صبح یہاں سے پہلی مرتبہ جو جائے گا میں اس کا دامن تھام لوں گا، میں اسے اللہ کا ولی مان لوں گا، وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں بہت چیزیں سوچی، بہت خیالات کیے۔ اب اس کے بعد اب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ اپنا سامان اٹھا کے ہوئے اب وہاں سے جا رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ چور تھا، چوری کر کے چوری کا سامان لے کر جا رہا تھا۔ جیسے جانا تھا، جانے کے بعد اب یہ آدمی اس کا پیر پکڑ لیتا ہے، پیر پکڑنے کے بعد کہتا ہے اے میرے پیر، اے میرے دلالے، اے میرے زندگی سدھارنے والے پیر،
مجھے مرید بنا لو، مجھے صحیح راستہ بتا دو۔ اب وہ ٹھوکر مارتا ہے، کہتا ہے ہٹ، میں مرید نہیں ہوں، میں پیر نہیں، میں چور ہوں۔ اب وہ آدمی جس کے دل میں اگر پیار بیٹھ جائے وہ کہتا ہے کہ تو چور ہو یا جو بھی ہو، لیکن تو میرا پیر ہے، تو میرا زندگی سدھارنے والا ہے، تو مجھے صحیح راستہ بتانے والا ہے۔ ابھی چور بڑا پریشان ہوتا ہے، بھئی میں چور ہوں، گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، میں پیر کیسے بن سکتا ہوں، میں صحیح راستہ دکھانے والا کیسے بن سکتا ہوں، میں خود دوسروں کے گھر میں لوٹا کرتا ہوں، میں اسے پیر میں اسے کیسے مرید بناؤں۔ اب اس نے سوچا، کہا سن، اب تو میری بات مانتا ہے، تو مجھے پیر مانتا ہے، سن تو میں جب تک نہیں آؤں گا تو یہاں پر کھڑے ہو، میں اپنا کام کر کے تجھے مرید بنا لوں گا۔ اب پیر ہو تو ایسے، مرید ہو تو ایسے۔ آج پیر بولا نماز پڑھو، ارے چھوڑو، یعنی کرو، برابر کریں گے، اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا لاؤ بولے تو لائیں گے، لیکن سب کرو تو کریں گے، لیکن وہی مرید بنو، نماز پڑھو، تو بھی کہاں پڑھتے گناہ کی کام مت کرو۔ پیر بولا ہے چھوڑا، سیر میں ہٹا، اس کو ایک کان سے چھٹی کان سے چھوڑ دیتے۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی پیر کا مزہ لگ جائے، تاکہ پیر صاحب تھوڑا تعویذ دیجیے، تھوڑا یہ دیجیے وہ دیجیے، کریں گے، لیکن وہی بولے کہ پردے میں رہو، پردے ہی میں برکت ہے۔ لاکھوں کروڑوں تعویذ اگر سینے میں اگر لگا دو تو برکت نہیں گی، جب تک عورتیں پردے میں نہیں رہیں گی، جب تک عورتیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کریں گی، تب تک ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول نہیں ہوگا، ان کے گھروں میں برکت نہیں آئے گی۔ اب الٹا معاملہ ہوا، پہلے پیر بھی اچھے تھے، مرید خراب تھے، اب دونوں بھی خراب ہیں۔ اب ہر کوئی نہیں ہوتا، لیکن جن کے دلوں میں سرکار کی محبت ہوتی ہے، جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، وہی اصل پیر ہوتے ہیں۔ بے نمازی پیر نہیں ہوتے، بے نمازی اور پیر نہیں ہوتے، گھروں میں بیٹھ کے منتخب مارتے ہوئے اگر وہ بولے یہ ہمارے اتنے مرید ہیں، مرید بنائیں گے، ویسے نہیں۔ اپنے عقلوں کو، اپنے دماغ کو صحیح راستے پر اختیار کریں۔ جو شریعت کا پابند ہے، جو اسلام کے طریقے پر پابند ہے، وہی آپ کا پیر ہے۔ جو اللہ کے راستے پر نمازوں کو چھوڑتا ہوا نظر آئے تو پھر وہ پابند نہیں۔ کسی مرید نے کہا تھا کہ ہمارا پیر مدینے میں نماز پڑھتا، ایک مسخرہ، ایک کامیڈی آئی تھی، ہمارا پیر مدینے میں نماز پڑھتا ہے لیکن یہاں پہ نماز نہیں پڑھتا۔ واہ کیا مثال ہے، یہاں مسجد رکھو، مدینے میں پڑھنے کا۔ ویسی ایک کہاوت آئی تھی کہ ایک مولانا صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے چھوٹ ہوتی ہے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے پیچھے والے کہ بھئی وہ نبی کے درود پر انکار کرتا تھا، وہ نبی کے درود پر انکار کرتا تھا غالباً، تو اس نے نماز پڑھاتے پڑھاتے چھو بول دیا۔ لوگوں نے پوچھا پیچھے نماز ہونے کے بعد، کہا مولانا صاحب آپ نے نماز میں چھو کیوں بول دیا؟ انہوں نے کہا، امام صاحب نے کہا کہ دہلی کے مسجد میں کتا گھس گیا تھا، میں یہاں سے چھو بولا، بھاگو گیا بولا۔ دہلی کی مسجد میں، جامع مسجد جو بڑی ہے نا، وہاں پہ کتا گھسیا تھا، اتنی بڑی مسجد میں کتا کیسا آتا ہوگا؟ آیا تو بھی یہاں پھینک کو مسلح میں نماز پڑھاتے پڑھاتے چھو بول دیا اور یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اب امام صاحب کا بڑا چہرہ تھا، پیار محبت کرنے والا۔ اب گھر میں بیوی کو سنایا، بیوی جی ہمارے مولانا صاحب اللہ کی ولی ہے، یہ ہے فلانے، جو بولنا ہے بولے۔ بیوی بھی تھوڑا ڈاؤٹ میں تھی، صحیح ہے کہ نہیں کہ غلط ہے کہ وہ۔ بیوی بولی جاؤ تمہارے امام صاحب کو بولو کہ ہمارے گھر میں آج دعوت ہے بریانی کی۔ ٹھیک ہے وہ بولے، جیسے بولنا تھا امام صاحب خوش ہوئے، بریانی دلانا۔ بریانی ہوئی، بریانی پر آئے، گھر میں بیٹھے، دسترخوان اٹھائے۔ پہلے کھانا سامنے نہیں ڈالی اس بیوی، گھر میں کھانا ڈال دی تھی، مطلب گھر میں چولہے میں پلیٹ میں کھانا بریانی ڈال دی۔ جیسے ڈالنا تھا، امام صاحب کو کیا بولے تھے، بریانی کی دعوت ہے۔ بریانی بولے تو بٹانے تو نہیں رہتے، چکن رہتا، مٹن رہتا، بڑے کا چھوٹے کا کچھ تو رہتا، چکن ہوتا، بریانی بولے تو۔ اب امام صاحب بیٹھے کھانے، کہا مقتدی صاحب کیا آپ ہماری بے عزتی کرانا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں بریانی کی دعوت دیں کہ یہاں پہ بغیر گوشت کیا بریانی کھلا رہے ہیں؟ شوہر نے کہا میں تو گوشت لایا تھا۔ بیگم صاحبہ کو پکاری، بیگم صاحبہ
ڈسائڈ کروا رہے ہو تم کہ تم بریانی گوشت کہاں گیا، کس کو دیا آپ نے؟ بیوی گھر سے بلیٹ